السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ علیہ وسلم، بعد۔ کسی شاعر نے کہا ہے، حقیقت روایات میں کھو گئی اور یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ یقیناً یہی معاملہ آج امت کا ہے۔ لوگ سنت کو ترک کر رہے ہیں، لوگوں کی نگاہ سنت کی قدر و قیمت نہیں، بدعات میں خوب عمل ہو رہا ہے۔ بلکہ کہہ سکتے ہیں بدعات کے ریلا میں سنت جو ہے دب کر رہ گیا ہے۔ اگر کوئی سنت عمل کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات ہے۔ یہ حال بدعات کے پنپنے اور پھیلنے کا ہے۔ جہاں بہت سی بدعات رائج ہے، اس میں ایک بدعت کنڈے کا تہوار بھی ہے۔ 22 رجب کو یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جو کوئی 22 رجب کو میٹھی پوری پکاتا ہے، میٹھی پوریاں بنواتا ہے اور میرے نام کی نیاز دیتا ہے، اسے فاتحہ کرواتا ہے اور ایسا کرتا ہے تو وہ جو کچھ مانگے گا، اس کی جو کچھ تمنا ہوگی، جو اس کی مرادیں ہوں گی، اسے بڑھ آئے گی۔ اس نیاز دینے سے اس کی تمام تمنائیں، تمام خواہشات پوری ہوں گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی میرے نام کی نیاز دیتا ہے، اس کی تمنا، اس کی مرادیں پوری نہیں ہوتی ہیں، تو قیامت کے دن میرا دامن ہوگا، اس کا ہاتھ ہوگا، وہ مجھے پکڑے اب مجھ سے اس بارے میں باز پرس کرے۔ یہ جو کچھ وصیت جو ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ جس کے بارے میں اردو میں کوئی کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ کتابوں میں ایک کتاب ہے لکڑہارے کی کہانی یا فسانہ عجائب یا داستان عجیب، یہ اردو کی کتابیں ہیں جس کے اندر یہ واقعات، یہ وصیت لکھا ہوا ہے۔ ورنہ عربی کوئی معتبر کتاب میں یہ کتاب، معتبر کیا غیر معتبر کتاب میں بھی یہ واقعہ، یہ کہانی موجود نہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ 22 رجب کو جو یہ کنڈے کا تہوار منایا جاتا ہے، اس دن کیا جعفر پیدا ہوئے تھے یا ان کا انتقال ہوا تھا؟ جب ہم تحقیق کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کچھ تاریخ کو ان کی پیدائش ہوئی ہے، ان کا وفات ہوا ہے۔ 22 رجب جو ہے اس تاریخ کو ان کی پیدائش ہے، نہ انتقال ہے، تو پھر یہ تہوار 22 رجب کو کیوں منایا جاتا ہے؟ جب میں تحقیق کیا معلوم ہوا کہ 22 رجب وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، پیارے نبی کے ساتھی، صحابی رسول، کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال اسی تاریخ کو ہوا تھا۔ 60 ہجری میں ان کا انتقال اسی تاریخ 22 رجب کو ہوا تھا۔ چونکہ شیعہ رافضی حضرت معاویہ کو پسند نہیں کرتے، ان سے عناد اور دشمنی کرتے ہیں، یہی وجہ ہے جس دن ان کا انتقال ہوا تھا انہوں نے خوشیاں منائی، اور اس کو اس طرح انہوں نے عمل میں لایا کہ ہر تاریخ، ہر سال 22 رجب کو انہوں نے خوشیاں اس طرح منائی کہ انہوں نے کہا کنڈے کا تہوار کرو۔ شیعوں نے اس کو رواج دیا تھا۔ اس زمانے میں چونکہ شیعوں کی حکومت نہیں تھی، سنی حکومت تھی،
تو یہ عمل بہت خفیہ طور ہوتا تھا، بہت چھپ کے ہوا کرتا تھا. گھر کے اندر ہی اس کے لیے آٹا گودا جاتا، تمام کام گھر میں ہوتا تھا کہ پانی جو اس کو پھینکنا ہوتا تھا وہ گھر کے اندر ہی پھینکا جاتا تھا، اور چپکے سے آس پڑوس کے لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی. وہ گھر میں آتا تھا، وہ گھر میں ہی کھاتا، گھر میں ہی ہاتھ ہوتا تھا، بالکل چپکے سے عمل ہوتا تھا. تاکہ چونکہ اس زمانے میں نے کہا مسلمانوں کی حکومت تھی، سنی حکمراں تھے، اور انہیں یہ بات معلوم ہو جاتی کہ انہیں سرزنش کی جاتی، انہیں جو ہے انہیں تکلیف تنبیہ کی جاتی. اس ڈر سے وہ چپکے سے کیا کرتے تھے. بعد میں شیعوں نے اس کو کھلے عام کیا، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ شیعوں نے اس کو ترک کر دیا ہے. ایران ہو یا عراق، جہاں شیعہ پائے جاتے ہیں، اب اس کام کو نہیں کرتے ہیں. اب بر صغیر کے اندر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ 3 ملک جو ہیں، اس میں سنی یہ کام کر رہے ہیں. اب سنیوں کی بڑی تعداد، میں نے کہا اکثر جو اچھی خاصی تعداد اس کی ہے جو یہ عمل کر رہی ہے، اور اس کو جو ہے کر کے وہ اس کو جو ہے اچھا کام سمجھ رہی ہے. یہ بڑا افسوس کی بات ہوا کرتی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ چیز یہ ہے جو ہو رہا ہے حضرت جعفر صادق کے نام پہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور معاملہ ہے. وہ صحابہ رسول حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی وہ خوشی مناتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے انتقال کرنے سے بہت بڑی مصیبت ٹلی ہے. چونکہ شیعہ یا رافضی صحابہ کرام کو، بڑے بڑے صحابہ کرام، چاہے وہ صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، یا موسیٰ اشعری ہوں، یا عمرو بن عاص ہو، یا سعد بن وقاص ہو، بڑے بڑے صحابہ کرام کو یہ لوگ مجروح کرنا چاہتے ہیں، مجروح کرتے رہتے ہیں. ان کے شان میں بے ادبی کرتے ہیں، حضرت عائشہ کے شان میں بے ادبی کرتے ہیں. تو یہ اسی بے ادبی کی ایک کڑی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ کرتے ہیں. تو یہ بڑا افسوس کی بات ہوتی ہے کہ سنی یہ کام کر رہا ہے. اگر یہ چیز محمود ہوتی، اچھا ہوتا، تو حضرت جعفر صادق یہ کون ہیں؟ حضرت حسین کے پوتا ہیں. حضرت حسین کون؟ نبی کے نواسے ہیں، حضرت علی کے رخت جگر ہیں، حضرت فاطمہ کے جو ہے لال ہیں. یہ حضرت حسین کے یہ پوتا ہیں. اگر یہ چیز اچھی ہوتی تو ان کے بعد جو ہے جو ان کے خاندان والے ہوتے ہیں وہ کرتے. کہ مدینہ میں یہ کام ہوتا، مکے میں یہ کام ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ مدینہ سے خالی ہے، وہاں یہ کام نہیں ہوتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سے بچا جائے، کیونکہ یہ بدعت ہے. اب اللہ کے فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر سے پہلے آیا ہوں گا، اور لوگ میرے پاس آئیں گے، میں لوگوں کو پانی پلاؤں گا. کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جس کو میں پہچانتا ہوں گا، ان کے اعضائے وضو کے وجہ سے یا کسی طرح سے میں بچا لوں گا کہ میری امت کے لوگ ہیں. میں چاہوں گا اسے میں پانی پلاؤں. یہ مجھے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے ہیں، نگلا تعلم، آپ کو نہیں معلوم کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد کیسے کہ بدعات نکالے ہیں. میں کہوں گا سوقل من غیر آبادی، کہ ان لوگوں کی دوری ہو جو میرے دین میں میرے بعد جو ہے تبدیلی کی ہے، میرے دین کے اندر نئی بات نکالی ہے. اللہ نبی کی حدیث بھی ہے کہ من عمل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا کام کرتا ہے جو میرے کام کی طرح نہیں ہے، جو میرے سنت پر نہیں ہے، جو میں نے حکم دیا ہے اس مطابق نہیں ہے، ایسا کرنے والا ایسا کام مردود ہوا کرتا ہے. تو اس بات کی ہے کہ مسلمان متنبہ ہوں ایسے بدعات سے جو ہمارے سماج کے اندر پڑپ رہا ہے، پھیلا ہوا ہے، اس سے بچیں. چونکہ اگر ہم بدعات کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ اگر نیکی کرتے رہیں تو ہماری نیکی برباد ہو جاتی ہے. چونکہ اللہ فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کافی نیکیاں کی ہوں گی، کافی اچھائیاں کی ہوں گی، کافی اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن وہ جہنم میں جائیں گے. اس کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے اعمال کے اندر بدعات پایا جائے گا، شرکیات پائے جائیں گے، اس لیے ان کا یہ معاملہ ہوگا. معلوم ہوا بلکہ ایک اور حدیث میں ہے، میرا فرماتا ہے کہ متسود وجوہ، کچھ چہرے کالے ہوں گے، کچھ چہرے جو ہے سفید ہوں گے. اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ چہرے جو قیامت دن روشن ہوں گے، وہ چہرے ہوں گے جو سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، متبعین سنت ہوں گے. اس کے خلاف وہ چہرے جو کالے پڑ جائیں گے، وہ چہرے ہوں گے جو دین بدعات کو نکالتے ہیں، زیادہ عمل دیتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے بدعات سے پرہیز کریں، سنت پر عمل کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین.